بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غالب جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک انسان 31 جانیں لے گیا۔ جی ہاں، میں ترلے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں آج ترلے میں ایک امام بارگاہ میں جو جمعے کی نماز کے بعد خودکش دھماکہ کیا اس بندے نے، اور وہ 31 جانیں لے گیا۔ ابھی تک رپورٹس کے مطابق 31 تک اس میں کیجویلٹی آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 169 لوگ جو ہے نا اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کیونکہ میں خود ادھر ہی نزدیک میرا آفس ہے اور اس امام بارگاہ میں کئی بار کچھ ریکارڈنگز کے لیے گیا بھی ہوں، تو میں ذرا وہ سیناریو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ خودکش بمبار کیسے انٹر ہوا اور کس کس طریقے سے اس نے یہ دھماکہ کیا کہ ایسا ہولناک واقعہ کہ جو پوری ترلئی میں، پورے اسلام آباد میں ایک دکھ کا سما ہو گیا کہ کتنی ساری جانیں گئی ہیں، کتنی فیملیز کے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جمعے کا نماز جیسے ہم مسلمانوں میں تو یہ چیز ہے کہ اور نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن جمعے کا نماز ہم بالکل نہیں چھوڑتے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جہاں ہم ادھر جب گئے اور ہم نے میڈیا پرسن سے اور وہاں کے کچھ لوگوں سے پوچھا، جو ہم نے وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امام بارگاہ تھی کیسے، مطلب اس کی لوکیشن کیسی تھی۔ یہ جب آپ فیض آباد سے آتے ہیں تو راول ڈیم چوک سے آگے پارک روڈ جسے کہلاتا ہے، اس میں آگے ترامڑی چوک آتا ہے۔ ترامڑی سے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ مڑتے ہیں اور کھنا پل سے اگر آپ ترامڑی چوک کی طرف آتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ترلئی کے نام سے ایک علاقہ ہے، جو کہ جس کے بالکل ہی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ISI کے ہیڈ کوارٹرز، مطلب جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان لوگوں نے جو کوارٹرز فیملیز کے لیے دی ہوئی ہے وہ ہے۔ ساتھ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی جو کافی نامی گرامی یونیورسٹی ہے، کامسیٹ یونیورسٹی، وہ بھی اس کی بارڈر میں ہی لگتی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ امام بارگاہ موجود تھا وہ تھوڑا گاؤں رورل ٹائپ کا علاقہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ان لوگوں نے امام بارگاہ بنایا ہوا تھا۔ امام بارگاہ کے جو سٹرکچر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جیسے ہی امام بارگاہ میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا گیٹ ہے۔ ایک بڑے سے گیٹ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں آگے جا کے کچھ خالی جگہ ہے جہاں پہ وہ علم کو لگایا ہوتا ہے اور کچھ بیٹھنے کی جگہ اور تھوڑی سی جگہ تھی۔ اس کے بعد پھر جب اس گراؤنڈ کو، چھوٹے سے گراؤنڈ کو آپ کراس کرتے ہیں تو ایک اور گیٹ آتا ہے چھوٹا سا، جو پھر سیدھا ہی امام بارگاہ میں جو مسجد ہے اس میں انٹر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ خودکش بمبار جو ہے نا، یہ جیسے ہی امام بارگاہ کے پہلے گیٹ میں انٹر ہوا تو وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ایک گارڈ موجود تھا۔ تو گارڈ کا جو ہے نا ان پہ شک پڑا، اس نے اس کو روکنے کو کہا لیکن وہ روکا نہیں اور آگے کی طرف بڑھنے لگ گیا، جس کے وجہ سے گارڈ نے اس پہ فائرنگ کی اور دونوں طرف سے جو ہے نا فائر چلی۔ وہاں سے اس نے پھر گارڈ پر بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے گارڈ جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ پھر اور نہیں لڑ سکا، اور اتنی ہی دیر میں وہ بندہ سیدھا بھاگ کے امام بارگاہ کا جو دوسرا انٹرنس کا گیٹ ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ جمعے کا نماز تھا، لوگ جمعے کی نماز میں مصروف تھے، اور جیسے ہی یہ انٹر ہوا تو وہاں جا کے اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پھر جب وہاں امام بارگاہ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں اور اس چھوٹے گیٹ کے بعد جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کی سائڈس پہ بڑے بڑے شیشے بھی لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ تو اس دھماکے کی وجہ سے وہ شیشے بھی سارے ٹوٹ گئے، اور جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، کوئی سجدے میں تھے، کوئی رکوع میں تھے، کوئی قیام میں تھا، نماز پڑھ رہے تھے، اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہم اگر مسجد اپنے پاؤں سے جائیں گے تو واپس جو ہے نا 4 پیروں سے ہمیں واپس لیا جائے گا۔ تو یہ امام بارگاہ کی سچویشن تھی، اور اس طریقے سے اس خودکش بمبار نے یہ دھماکہ کیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ یہ شیعہ سنی فساد تھا، کوئی کہے گا کہ یہ ملک دشمن عناصر تھے وہاں سے آئے تھے، اور اسی طرح کی کچھ پاسبلٹیز سارے نکل آئیں گی۔ لیکن جو سوال جہاں پہ رہتا ہے کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا اور ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔